السلام علیکم سر، مریم اکرام ڈفرینٹ پلیسز پہ سرو کر رہی ہوں ایز اے فری لانس. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو لاہور سے قصور تک کے سفر کو مزید آسان بنا دیں گے. ٹھیک ہے، ابھی پہلے بھی کافی آسان بنایا تھا، مزید اس میں اور آسانی پیدا کریں گے، مزید آسان بنا دیں گے. تو ابھی جو مشکل وقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے مہنگائی سے دو چار ہے. ایون کہ گھی آٹا چینی جو ہے وہ پھانسی کا پھندا بن چکی ہے، اس کو لینا انتہائی مشکل ہے. مہنگائی کی روک تھام کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے اور کتنے عرصے میں اس پہ عمل کیا جائے گا؟ ویری گڈ کوشچن. پہلے تو ہے پبلک ٹرانسپورٹ از اے سسٹم یو کین ایزیلی ٹرم اٹ ایز دا انجن آف گروتھ اور بیک بون آف اینی سوسائٹی. اگر ایفیشینٹ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا تو کوئی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے، آپ اگر یورپ چلے جائیں، ایسٹرن یورپ چلے جائیں، فار ایسٹ چلے جائیں، آپ دنیا کے اور ممالک میں چلے جائیں، تو جن ممالک نے ترقی اور خوشحالی کا جھنڈا گاڑا ہے وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نے ایک کلیدی رول ادا کیا ہے. بدقسمتی سے نواز شریف کے دور سے پہلے کبھی کسی نے اس طرف نہیں سوچا. 1997 میں بغیر تفصیل میں جائے 97-99 ہمارا ایک بڑا ایک شارٹ سٹنٹ تھا میاں نواز شریف کا ایز وزیر اعظم پاکستان. دوسری مرتبہ جب آئے تھے اور 12 اکتوبر 99 کو تختہ الٹ دیا گیا تھا نواز شریف کی حکومت کا. ہم جیل جا رہے تھے اور وہاں سے کوریا سے پہلی کھیپ آ رہی تھی ایئر کنڈیشن ڈیوو بسز کی، اور ہم جیل میں تھے اور ڈیوو بسز چلنا شروع ہو گئی تھیں لاہور میں. یہ تھا ویژن نواز شریف کا پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. اور اس کے بعد جب 2008 میں اللہ نے موقع دیا تو یہ ہم نے لاہور کی میٹرو بنائی. 2013 موقع دیا تو راول پنڈی، اسلام آباد، ملتان، اورنج ٹرین. یہ تو اس کا جال پورے ملک میں پھیلایا جانا چاہیے. نواز شریف موجد ہے جدید پبلک ٹرانسپورٹ نظام کا پاکستان میں. پھر کراچی میں گرین لائن نواز شریف نے ان کو گفٹ دی. تو اسی طرح یہ ایکسٹینشن کا ہم نے اعلان کیا ہے. انشاءاللہ رب نے موقع دیا تو پورے ملک میں اس کا جال پھیلایا جائے گا.